آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے، لیکن ان کے بیٹے کو عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں۔ تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ سے شہید ہوئے، اصحاب شجرہ کے صحابی تھے، پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا۔ مسند احمد میں ہی ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ، ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی۔ حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا؟ یہ پکی دی مولا علی نے۔ اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ، وہ کہیں گے ارے یہ کیا بات ہے، لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، مسند احمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹا ہوا سر لا کے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، تم جو فخریہ کہہ رہے ہو نا میں نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا، بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ ہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ اس میں ہی محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے رد کیا ہے ابن حجر اسقلانی کا۔ انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جنرل فضیلت ہے۔ جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو ابو الغادیہ کی ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر البانی، تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے؟ اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں 1999 میں، لیکن محدث تھے، انہیں پتا تھا۔ شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ، ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے۔ تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص سے کہ اپنے اس پاگل بچے سے میری جان چھڑا، یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تو پھر ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا، جا۔ انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور، لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا، اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں، میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی، اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں، لیکن کام نہیں ڈال رہا میں، یعنی میدان جنگ میں ہے، جنگ نہیں لڑ رہے۔ اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے 4776، یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں ادھر ہوں، خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں۔ ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو۔ اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، انہیں کو میری کو یوٹیوب تے ویڈیو دیکھ لی سی یار، تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے صحابہ کے خلاف، خاموش ہو گئے۔ پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔